مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم ذکر کریں گے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی جو مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے معلم بھی ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت موجود رہنے والے بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رازدار بھی ہیں، اور رازدار ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریفین ان کے پاس ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک آپ کے پاس ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کرنے کا تکیہ یہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام عبداللہ ہے، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد کا نام مسعود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نام سے آپ مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے ام عبد ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابتداءً اسلام کی دعوت پیش کی ہے تو بہت ہی ابتداء میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے تو فرماتے ہیں کہ ابتداءً اللہ نے مجھے اسلام کی سعادت عطا فرمائی، میں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور کیفیت یہ ہے، آپ کو بھی سن کے حیرت ہوگی، کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھ سے قبل 5 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، 6واں مسلمان ہونے والا میں تھا۔ تو اندازہ لگائیں کتنی ابتداء میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جو دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح السابقون الاولون کہ قرآن پاک نے جنہیں کہا کہ یہ لوگ سب سے اول اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مہاجرین میں آپ شامل ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، ان میں آپ شامل ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت زبردست اور بڑا دلچسپ ہے کہ جب آپ کے اسلام قبول کرنے کا معاملہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں عرب میں یہ کلچر تھا کہ بچے کو شہر سے دور گاؤں یا دیہات کی طرف بھیج دیتے تھے تاکہ اس کی اچھی طرح تربیت کی جا سکے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ شہر کی آب و ہوا، اس میں آلودگی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جبکہ گاؤں دیہاتوں کی فضا بڑی ہموار اور بہت پیاری ہوتی ہے۔ کھیت کھلیان لہلہا رہے ہوتے ہیں، تازہ تازہ ہوا ہوتی ہے، وہاں پہ پیدل چلنے کا کلچر ہوتا ہے، دھواں وغیرہ اتنا نہیں ہوتا، تو بچوں کی نشو و نما وہاں پہ بہت بہتر ہوتی ہے، ان کے جسمانی اعضاء بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، تم تو شہری، تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں پھر شہر میں کچھ دن گزارنے میں کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، ہم نے تو جی دیسی گھی کھایا ہوا، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے؟ تو شہر کی زندگی ایک آسانی اور آرائش طلب زندگی ہے، جبکہ گاؤں دیہات کی زندگی میں محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ زبان و بیان کا معاملہ دیکھیں تو مثال کے طور پر کوئی شخص اگر سندھ کا رہنے والا ہو اور وہ کچھ عرصہ کراچی میں آ کے رہ لے تو اس کی اپنی جو زبان ہے، مدر لینگویج، وہ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی، یعنی اس میں اردو کے الفاظ بہت زیادہ آ جائیں گے۔ اس کے برعکس جو 20-30 سال وہاں پہ رہا
اندرون سندھ کے اندر یا کسی گاؤں دیہات میں رہ، جب وہ آئے گا اور اپنی سندھی زبان بولے گا تو اتنی گاڑی ہوگی وہ کہ وہ سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس طریقے سے پنجاب، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دیگر صوبوں کی طرف آپ چلے جائیے کہ کراچی میں رہنے والا پٹھان کیسے پشتو بولے گا، اور جو خاص وہاں سے ڈائریکٹ آئے گا وہ کیسے پشتو بولے گا، پنجاب کا رہنے والا خاص جو دیہاتی آئے گا وہ کیسی پنجابی بولے گا، اور جہاں شہروں میں رہنے والے جو پنجابی بولے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کلچر کا بڑا فرق ہوتا ہے زبان و بیان کے اعتبار سے، صحت و توانائی وغیرہ کے اعتبار سے۔ تو عرب کا ایک کلچر تھا، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلہ بنو سعد میں بھیج دیا گیا تھا، جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہاں چلا گیا، اور عقبہ بن معیط یہ ایک صاحب ہے، ان کی بکریاں چرانا میرا کام تھا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مونس و ہمدم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں میں بکریاں چرا رہا تھا اس وقت، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے، یعنی عمر میں آپ کم تھے، تو کہا بیٹے تمہارے پاس کوئی دودھ وغیرہ ہے، ہمیں دو تاکہ ہم جو ہے اس سے سیراب ہو جائیں، اسے نوش کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو کہا کوئی بکری ایسی ہے کہ جس میں دودھ موجود ہو، ہم نکال لیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ بکری بھی ظاہر ہے کہ میرے مالک کی امانت ہے میرے پاس، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کوئی ایسی بکری تمہارے پاس ہے جس نے ابھی بچے نہ دیے ہوں؟ یعنی ظاہر ہے کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ اسی وقت آتا ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دیتی ہیں، تو ایسی بکری کہ جسے ابھی بچے نہ دیے ہوں اور ابھی وہ اس قابل نہ ہوئی ہو کہ اس کے بچے ہوتے ہوں، تو کہا کہ جی وہ موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کو کہا کہ اسے لے کر آؤ، اسے لے کر آئے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم جب اس بکری پر پھیرا اور دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بکری میں دودھ پیدا فرما دیا۔ تو کہتے ہیں ہم نے نکالا برتنوں کے اندر، اور برتنوں میں نکالنے کے بعد ہم نے اس دودھ کو جو ہے وہ خود بھی پیا، جو لوگ افراد تھے دیگر انہوں نے بھی پیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم اس بکری پر پھیرا، تو جیسی اس کی حالت پہلے تھی دوبارہ اسی حالت پہ وہ چلی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس معاملے کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک عمر کا وہ حصہ کہ جو بکریاں چرانے کی عمر میں ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور میرا نام جو ہے وہ ابو بکر ہے، وغیرہ وغیرہ یہ ذکر ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے نا، اور پڑھ کر آپ نے ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا، اور جب آپ نے ہاتھ دوبارہ پھیرا تو بکری اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے محمد بن عبداللہ، مجھے بھی وہ کلام سکھائیے کہ جو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے، مجھے بھی وہ کلام سکھائیے کہ جو آپ نے یہاں پر پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ مجھے بھی اس کلام کی تعلیم دیجیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور فرمایا کہ تم تو تعلیم یافتہ ہو۔ آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کیا کر رہے ہیں اس وقت، یہ بکریاں چرا رہے ہیں، اور کوئی تعلیم کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم تعلیم یافتہ ہو، یعنی تم جو ہے وہ عالم بھی ہو اور معلم بھی ہو، یعنی تعلیم حاصل کرنے والے بھی ہو، دوسروں کو تعلیم دینے والے بھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی تو مجھے اندازہ ہو گیا اس رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر پر کہ میں تو بکریاں چلانے والا تھا، غلہ بانی کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ریوڑ سے اٹھا کر مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والوں میں اللہ نے مجھے شامل فرما لیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تھی، اور یہ دعا عمر بھر آپ کے ساتھ رہی ہے۔ آپ طالب علم بھی رہے اور معلم بھی رہے، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اصحاب صفہ، وہ جو ایک چبوترا ہے آج وہاں پر کہ جہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ مستقل وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ آپ کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ آپ وہاں پر موجود رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی لیے آپ کا جو لقب ہے وہ صاحب النعالہ، صاحب السوادی، صاحب النعالہ اور صاحب السواد کے الفاظ جو ہے بیان کیے گئے، یہاں تک کہ صاحب السعادہ
والسواک، یعنی آپ جو ہے صاحب الوسادہ، یعنی آپ حضور کا تکیہ اٹھانے والے ہیں، صاحب النعالہ، حضور کی نالین شریفین آپ کے پاس ہوتی تھی، اور صاحب السواک، حضور کی مسواک بھی ہمیشہ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ حضور کے پہرے دار تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یعنی وہ ہستی کہ جس کے پاس حضور کا تکیہ موجود ہے، جہاں حضور بیٹھے حضور کی بارگاہ میں تکیہ پیش کرنا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنی نالین شریفین اپنے پاؤں سے اتارتے تھے، آپ انہیں لے کر اپنی آستین کے اندر چھپا لیتے تھے یوں کر کے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ یوں چھپایا کرتے تھے کہ وہ نالین کسی کو نظر ہی نہ آئے، کہ کوئی یہ طلب نہ کر لے مجھ سے کہ حضور کی نالین تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہی دے دو، ایسی محبت۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہستی جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے ادب کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طہارت اور وضو کا پانی مستقل آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس ہستی کو اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ میں ضمناً ایک بات یاد کر کے اگلی بات کی اب چلتا ہوں کہ آج ہم چونکہ تھوڑے سے جدت پسند ہو گئے ہیں، علماء اور اساتذہ کا ادب و احترام ہمارے دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور علماء و اساتذہ کا ادب ہمارے دل سے چلا گیا۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا بھائی کہاں سے علم حاصل کیا، جی فلاں استاد سے ہم نے پڑھا ہے، کیا، اور جی علم ہمیں ایسے نہیں آیا، اتنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ یہ جملہ بڑے علماء ہمیں کہا کرتے تھے، بیٹا اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ فقط وہ اپنی نوکے زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت موجود تھی کہ حضور کا تکیہ حضرت ابن مسعود کے پاس ہے، حضور کی مسواک حضرت ابن مسعود کے پاس ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کو انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ علم حاصل کرنا اپنے مقام پر ہے، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب اور حضور کی جو اشیاء ہیں ان کی تعظیم و تکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے بھی آپ کو صحابہ میں علم میں ممتاز کیفیت عطا فرما دی تھی۔ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے اساتذہ کا ادب کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، اپنے ماں باپ کا ادب کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، اور اپنے بڑوں کا بزرگوں کا ادب کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، ان سے دعا کروائی جائے، یقین مانی جب یہ اساتذہ یا والدین ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہت قبول فرماتا ہے، کیونکہ باپ بچے کی جسمانی پرورش کرنے والا ہے، استاد یا شیخ یا پیر اس کی روحانی تربیت کرنے والا ہے، اور روحانی تربیت یہ اصل ہوتی ہے۔ بولنا کیا ہے یہ ماں باپ سکھا دیتے ہیں، لیکن کب کہاں کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے یہ ہمیشہ استاد سکھایا کرتا ہے۔ بولنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بولنا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن کب کہاں کیا بولنا ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور ورنہ کیا ہوتا ہے، چل میں تھوڑا سا سیاسی چٹکلا بھی چھوڑتا ہوا چلوں، ہمارے یہاں تو آج منشی کہنے پہ لوگوں کے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منشی کہا کسی کو تو کسی پہ پرچہ ہو گیا، تو میں کسی کو منشی نہیں کہہ رہا، میں تو ضمن ایک بات کی پتہ چلے مجھ پہ کوئی پرچہ ہو جائے اور میں بھی جو ہے مطلب وہ کوئی خدا نخواستہ عدالتوں کے پھیر لگاتا، پھر نہ جی ہمارا تو سیاسی معاملے میں کام ہی نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اپنی پسند اور ناپسند ہو جائے اور ٹکر کے لوگ ایک دوسرے کو ملنا شروع ہو جائے تو ملک جائے بھاڑ میں، بس ایک دوسرے کو ٹکر کے لوگ ملتے رہے اور ٹکرے دیتے رہے اور ایک دوسرے کو منشی ہے کچھ کہہ کے پھر کام جو ہے وہ چلتا رہے، گزارا ہوتا رہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے، لیکن وہاں کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب دیکھیے قرآن سے محبت، اور یہ خاص طور پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے، آج قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، آج ہمارے مقدس کلام کی توہین کی جا رہی ہے، سر عام جلایا جا رہا ہے، اور ممالک کے اندر جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں، اسلام کی مخالفت میں لوگ آئے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو باقاعدہ وہاں کی پولیس کی نگرانی میں جلانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے حکمران بشمول دنیا بھر کے حکمرانوں کے سوائے ایک آدھ ملک کے، ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے چپ سادھی ہوئی ہے، اپنی زبان کو بند کیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اگر ان کی مخالفت میں کوئی بات کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ خالق کائنات جس کا کلام ہے اس کے کلام کی توہین کی جا رہی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں جو حکمران طبقہ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ بات کر سکتا ہے، سفارتی سطح پہ وہ بات کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نہیں رینگتی اور نہ ہی کس طرح کا کوئی احتجاج کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر دی جائے، کسی لیڈر کی تصویر جلا دی جائے تو ظاہر ہے کہ پورے سیاسی لوگ روڈ پر آ جائیں گے، تماشا کھڑا کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جو کر رہے ہیں اسلام کے خلاف وہ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت
مسلمان کیا ہم ذاتی طور پر یا ہمارے حکمران کیا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں؟ کیا اس کی جو ہے وہ باقاعدہ کوئی عملی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ ان کی مخالفت اس انداز سے کی جائے کہ انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین کرنے کے بعد مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ لیکن جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے دیکھیے ذرا، جب آپ نے اسلام قبول کیا اور قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں تو سورۃ الرحمن جب نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک بات تو بتاؤ ذرا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن نازل ہوتا ہے جبریل امین لے کر کے آتے ہیں قرآن پاک، تو لہٰذا وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں، اور ہم ابھی یہاں چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے کعبے کے اندر جا کر صحن کعبہ میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو؟ ہم میں کوئی ایسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر صحابہ کرام نے کہا نہیں، ابھی تک ہم میں سے کسی نے جرت نہیں کی، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو کفار جو ہے ہم پر ظلم و ستم کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ رحمان یاد ہے، مجھے سورہ رحمان یاد ہے، میں یوں کرتا ہوں کہ میں جا کر کفار کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں ان کے سامنے جا کر۔ جب یہ بات آپ نے کی تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہ ایسا نہ کرو، ایسا تو وہ شخص کرے کہ جس کے پیچھے کوئی بڑا خاندان یا کوئی بڑے سرمایہ دار لوگ یا بڑے لوگ موجود ہوں، تاکہ اگر یہ کفار اس پہ ظلم کرے، کوئی ستم کرے یا اس کو تکلیف پہنچائیں تو ان کو اندازہ ہو کہ اس کے پیچھے جو ہے کتنے بڑے لوگ، پورا خاندان قبیلہ اس کا کھڑا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوجک ہوتی ہے نا کہ جو طاقتور ہے اس کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کمزور کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں اور میں اپنے ایمان پہ بھروسہ کرتا ہوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کی آواز میں ان کافروں کے کانوں تک پہنچاؤں گا۔ یعنی یہ تھا کہ جس طریقے سے تیر چلایا جاتا ہے اور یہ تلواریں چلائی جاتی ہیں، جسمانی طور پہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کہا کہ میں اللہ کا کلام ان کو سناؤں گا تاکہ گویا کہ ان کو وہی تیر اور تکلیف پہنچے کہ جو یہ ہمیں پہنچایا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن سنانے سے کس کو کیا تکلیف پہنچے گی، لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا اسے قرآن سے تکلیف پہنچے گی، اسی لیے قرآن کو آج جلایا جا رہا ہے، اسی لیے قرآن کو آج جو ہے وہ سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا قوت حافظہ عطا فرمائی تھی اور ایمان کی کیا کیفیت عطا فرمائی تھی، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ سعادت عطا فرمائی کہ جب بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی صورت نازل ہوتی تھی میں فوراً حضور کی خدمت میں جاتا تھا اور عرض کرتا تھا حضور جو اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا آپ وہ مجھے سکھائیں۔ کہتے ہیں 70 صورتیں تو میں نے براہ راست حضور سے حفظ کی ہے، 70 صورتیں براہ راست آپ سے حفظ کی ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور سے جب سورہ رحمان حفظ کی ہوگی آپ نے تو بتائیے کہ کیا انداز ہوگا، اور اللہ کے محبوب جب قرآن یاد کروا رہے ہوں گے، سنا رہے ہوں گے، حضرت ابن مسعود سن رہے ہوں گے تو بتائیے کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ گئے حرم کے اندر، صحن حرم میں گئے اور جا کر آپ نے بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اب دیکھیں نا کیفیت کیا ہو کہ دشمنوں کے نرغے میں، اپنوں میں تو قرآن سارے پڑھ لیتے، یا تو میں بھی قرآن پڑھ لوں گا آپ بھی پڑھ لیں گے، اصل تو دشمن کے نرغے میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا، اصل بات تو یہ ہے نا کہ دشمن کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کرنا، دشمن کے سامنے توحید کا اعلان کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے صحن حرم میں، اور جانے کے بعد آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کیا، لوگ آپ کی عید کی جمع ہونا شروع، کیا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک شخص نے کہا یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو محمد پہ نازل ہوا ہے، یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو محمد پہ نازل ہوا ہے۔ لوگوں نے آپ پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ جب زخمی حالت میں زمین پہ گر گئے، آپ کے ساتھی آپ کو اٹھا کر لے آئے، اور جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کہا دیکھا میں نے اللہ کا کلام اللہ کے دشمنوں کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے اصل بات قرآن سے محبت کی۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا، یعنی قرآن آپ کیسا پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ہم پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ اچانک ہم ایک گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، سورۃ النساء کی تلاوت کی جا رہی تھی، سورہ نساء کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پتہ ہے کون پڑھ رہا ہے؟
ہم نے کہا کہ ام عبد یعنی جو آپ کی والدہ کا نام ہے اسے نسبت کی جاتی ہے کہ ام عبد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا قرآن سنو. یعنی حضور جن کا قرآن سماعت کریں، بتائیے ان کی آواز کیسے ہوگی، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو قرآن سنو. کہتے ہیں کچھ دیر ہم سنتے رہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن پڑھتا ہے ام عبد، کیا قرآن پڑھتا ہے. اب یہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. کہتے ہیں کہ صبح حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے. کہا کہ تمہیں یاد ہے کل رات ہم نے تمہارا قرآن سنا تھا. تو کہا نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ رات کو تم نے اللہ کے حضور کیا دعا مانگی. کہا کیوں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا تھا یہ سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہے، اب یہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے 3 دعائیں کی اپنے رب سے، 3 دعائیں اپنے رب سے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، یعنی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زوال سے محفوظ فرمائے. دوسری دعا میں نے یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور تیسری دعا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب کا علم عطا فرما دے. اور قرآن کا علم اللہ نے آپ کو کیسا عطا فرمایا کہ جب بھی آپ کے سامنے حضور کی کوئی حدیث پڑھی جاتی تھی، جھوٹی قسم کے بارے میں ذکر ہوا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی. کہیں اگر کوئی بات ہوتی زنا کے بارے میں، شرک یا کفر کے بارے میں، آپ فوراً کہتے کہ ہاں حضور نے تو یہ فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں اس طریقے سے ذکر فرمایا. یعنی قرآن کے ایسے حافظ اور ایسے قاری ہیں کہ کوئی حدیث پڑھتا ہے کہ یہاں زنا کا یا کفر کا یا شرک کا ذکر ہوا ہے، آپ اس سے متعلق قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ کے انتقال کا وقت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال کا وقت حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کوئی حاجت ہے. کہا کہ جس سے حاجت ہے اب تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی جس رب سے حاجت ہے اب تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں بہت دی ہیں، یہ کچھ رقم ہے، کچھ یہ مال ہے، یہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بعد انہیں فقر و فاقہ سے اور آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اور مالی طور پہ تنگی سے محفوظ رکھے. آپ نے وہ مال اٹھا کر دعا عثمان غنی کو دیا. فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسی بات سکھا دی ہے وہ کبھی کس کے محتاج نہیں ہوں گی، کبھی ان پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. کہا وہ کیا بات ہے. کہا میں نے اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، جو شخص رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا. کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. ان کا اعتماد دیکھیے کتنا تھا. آج ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کام کر لیں تو فقر و فاقہ سے بچ جائیں گے. 3 رکوع کی مختصر 2.5 پیج کی سورہ مبارکہ سورۃ الواقعہ ہے. اگر یہ ہم یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یا دیکھ کے ہی ہم پڑھ لیں اور روزانہ رات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی سورت کی برکت سے ہر طرح کے فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بہت برکت والی سورہ مبارکہ ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفے کی طرف بھیجا. حضرت عمار بن یاسر بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر کے بھیجا تھا کہ میں حضرت عمار بن یاسر کو تمہارا امیر بنا کے بھیج رہا ہوں اور حضرت ابن مسعود کو تمہارے لیے معلم بنا کر کے بھیج رہا ہوں. یعنی آپ ایسے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کی ایک کیفیت ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بات پر حضرت عبداللہ بن مسعود جس بات کو پسند کرے مسلمانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میری امت کے لیے اسی بات کو پسند فرماتا ہے، اور جس بات کو یہ پسند کرے اللہ میری امت کے لیے اسے ناپسند فرماتا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کے اقوال پر رکھی ہے. آپ کے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ فرامین ہیں اور جو آپ کے معاملات ہیں ان پر آپ نے بنیاد رکھی ہے. فقہ حنفی کو اسی لیے سب فقہا پہ فضیلت حاصل ہے اور حنفی پوری دنیا میں اسی لیے سب سے زیادہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست جو روایات ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. اسی لیے فقہ حنفی کو دین اسلام کی اثر اور ماخذ کے زیادہ قریب کہا جاتا ہے کہ حضور کے جو عمر کے آخری ایام کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے امام اعظم نے فقہ حنفی کے اندر شامل فرما دیے.
تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آسان ہوگی اس کے بعد سنت ادا کیجیے گا۔